KHI نیوز کے ناظرین کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے عبد القادر مری ایک چرواہا ہے جو کہ زندگی بھر محنت اور مزدوری کرتا رہا اور اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی شہرت مل جائے گی۔ قربان اولیاء کے مسلمانوں سے مشابہت رکھنے والا مخصوص حلیہ، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں تسبیح لیے عبد القادر بخش مری کی ویڈیو نے انہیں گزشتہ گمنامی سے نکال کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ وہ مدینے میں مسجد نبوی میں بنائی گئی تھی۔ عبد القادر بخش مری 42 سالہ بزرگ کا کہنا تھا کہ مجھے شہرت تو ملی ہے لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے اور ان کے پیغمبر کے روزے پر حاضری کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ عبد القادر بخش مری کا تعلق بلوچستان کے مری قبیلے سے ہے۔ ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کولو میں پیدا ہونے والے عبد القادر بخش مری نے خشک سالی اور غربت سے مجبور ہو کر سن 2000 کے بعد نقل مکانی کی۔ کولو سے اپنے خاندان کے ہمراہ عبد القادر مری سندھ کے شہر نواب شاہ چلے گئے، جہاں چند سال کھیتوں میں کام کرنے کے بعد حیدرآباد کے قریب جامشورو منتقل ہو گئے۔ 4-5 سال تک انہوں نے جامشورو میں مزدوری کی، تاہم ان کے مطابق گزارا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کراچی سے عقب میں واقع بلوچستان کا ضلع حب کا رخ کیا۔ 4-5 سال تک انہوں نے جامشورو میں مزدوری کی، تاہم ان کے مطابق گزارا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کراچی کے عقب میں واقع بلوچستان کے ضلع حب کا رخ کر لیا اور وہاں ساکران کے علاقے میں گوٹھ حاجی رحیم مری میں سکونیت اختیار کر لی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ساکران میں بھی ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ وہ حاجی رحیم مری کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی زمینوں پر جھوپڑیاں بنانے کے لیے جگہ دے دی اور ابھی تک بیٹوں کا وہاں مستقل گھر نہیں ہے بلکہ جھوپڑی نما مکانوں میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ کئی سالوں تک مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ عبد القادر بخش مری نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑے ہوئے 20 سے 25 سال تک گزر گئے ہیں اور غربت اور تنگ دستی ہی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ان کے خاندان کے لوگ ساکران پہنچے تو محنت اور مزدوری کرتے رہے، کبھی پتھر توڑے، دوسروں کے کھیتوں میں کام کیا اور بکریاں چرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس غربت اور تنگ دستی کی زندگی میں ان کے لیے حج اور عمرہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی کی ایک بڑی خواہش یہی تھی کہ زندگی کے خاتمے سے قبل ہی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں حاضری ضرور دیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ محنت مزدوری کے پیسوں سے 3-4 ہزار روپے بچاتے رہے۔ 1.5-2 سال قبل اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ عمرے کے لیے میرا ویزا بھی لگ گیا، لیکن ایک رکاوٹ آنے کے باعث میرے ویزے کی مدت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب جانا ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ویزا لگنے کے باوجود کرونا کی وجہ سے عمرے کے لیے نہیں جا سکے۔ کرونا کے باعث تمام تر تیاریوں کے باوجود سعودی عرب نہیں جا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دعا کا سلسلہ ترک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس سال میری خواہش پوری ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ عمرے کے لیے انہیں اپنی 10 سے 15 بکریوں کو بھی فروخت کرنا پڑا۔ 1.5 سال قبل ان کے ایک بیٹے کو بھی سعودی عرب میں محنت مزدوری کے لیے جانے کا موقع ملا۔ عبد القادر کے بقول کچھ پیسے ان کے بیٹے نے بھی بھجوائے تھے۔ میڈیم میں سفید پگڑی پہنے عبد القادر بخش مری کے سر پر سفید چادر ہے اور ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں چھڑی تھامے ننگے پاؤں وہ بار بار پیچھے بھی مڑ کر دیکھتے رہے۔
ویڈیو بنانے والے نے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تو اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بعض صارفین نے اس کے حلیے کو پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے حلیے کے ساتھ مشابہ قرار دیا۔ تاحال سعودی حکومت کی کسی شخصیت نے ہم سے اس سلسلے میں براہ راست رابطہ نہیں کیا، تاہم وہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے بعض لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں حج کرائیں گے۔ عبدالقادر بخش مری کہتے ہیں کہ ان کی دعا ہے کہ وہ زندگی کے خاتمے سے قبل ہی حج کی خواہش پوری کر لیں۔ چچا، یہ آپ نے سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا بھی کوئی واقعہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ جو ہے نا راتوں رات آپ مشہور ہوں گے اور اللہ جو ہے نا آپ کو قبول کر لے گا اس طریقے سے؟ مطلب تعبیر کا سوچتا تھا خیالات کا کہ یشفو اشفا مطلب وائرل بے دنیا والی نظر کا مردوں کو لا بس مناني همانت ما كمي تصويري جبتش منا خبر زين خبتا او باقي منا بولي دنستا ما گوشا دبورا باقي ترالا نے کیا جو چوک در کپتگا مکا در کپتگا کے جہازات کو جدہ چڑھتا گور منا خبر کپتا منا خوشی بازات کا سجا دگیا رواگا یا ترا ہر دگیا دکیا یا مانا ہے تا پریشان با ترا جون یا مانا ہے تا خوش با سو ہوئی روے بس منا گورو خوشی باز دلا ہم کر بیسا میں دل پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اردو نہیں آتا تھا اور جب کوئی میرا ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ مجھے پتہ نہیں چلا، پریشانی وہاں پہ بہت ہوا، مسال اکیلے تھے، لیکن جب میں جدہ ایئرپورٹ پہ آیا تب مجھے پتہ چلا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ وائرل ہو چکے ہیں، پوری دنیا کو آپ کو دیکھا ہے، سعودی عرب اور پاکستان پوری سب کی آنکھوں کے تارہ بن گئے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو تب ان کو پتہ چلا، احساس ہوا اور برے پھر اس ٹائم جو ہے نا مجھے احساس ہوا کہ اب شاید اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ تو ایسے کوئی حکومتی پروٹوکول ملا تھا آپ کو وہاں پہ سعودیہ میں جب آپ نے یہ تصویر آپ کی وائرل ہوئی تھی اس وقت؟ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلا یہ ساری چیزیں؟ ہچی پتہ نہیں۔ تو ابھی ہم آئے ہیں کراچی سے آپ سے ملاقات کے لیے، کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری دنیا جو آپ کو دیکھے گی، مزید اب جو لوگ دیکھنا چاہیں گے؟ بس ہدایت ہے ٹوکو کما کی طرف آیا کہ نماز ہے دین ہے اسلام ہے میں ہدایت ہے اسے کہ جماعت اندر کھپے اللہ جو ہے کرا کنے او مکہ پاکا ارادہ کنے کسیا اولاشتو ملاقات خسا دیدار خسا نویر ادا کنے پچا جمع کنے من دعا لوٹا اللہ پاک شرع ہدایتی انسی کا پریشانی دیر کا اور آپ بتائیں۔ آنی تھا چاچا کہہ رہا ہے کہ میرا خواہش یہ ہے کہ پورا امت مسلمہ اور تبلیغ جماعت میں نکلے، یہ چلتا پھرتا ہوا مدرسہ ہے، اپنے نماز درست کریں، اپنے جو بھی احکامات اللہ کے ہیں وہ ہم سیکھیں، سیکھ کر زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی طریقے ہیں ان طریقوں پہ زندگی گزاریں، کیونکہ دونوں جہانوں کا کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی ہے، اگر دونوں جہانوں کا ناکامی ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو دونوں جہانوں کا ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ چاچا نے جو حاصل جو کچھ کیا ہے تھوڑا سا وقت لگایا ہے تبلیغ والوں کے ساتھ، تھوڑا سا دعائیں سیکھی، نماز اپنا درست کیا۔ 15 سال سے چاچا جو خواہش تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں، میں جو ہے کعبہ کا زیارت کروں، طواف کروں، میں روزہ اطہر میں جا کے حاضری دے دوں، میں شہداء کے قبروں میں جا کے دعا مانگوں، چاچا کا خواہش تھا۔ تھوڑے سے مویشی تھے، وہ چاچا نے مویشی بیچ کر اپنی مدد آپ کے تحت کیا؟ ہاں، وہ مویشی بیچا، وہ بھی مجھے چاچا نے پاسپورٹ دیا اور 2 لاکھ روپے دیے کہ ابھی چاچا کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کس ٹریول ایجنسی کو دینے ہیں، کہاں دینا ہے۔ میں نے غلام رسول مری کا جو ہے ٹریول ایجنسی ہے اور ادھر 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ وہ جو رہائش ہے، ہوٹلیں ہیں، وہ کچھ بھی اس میں نہیں تھا، صرف سفر ٹکٹ تھا اور ادھر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ تھا، دوسرا کچھ بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھا۔ ہوٹل بولتا ہے میرے پاس آئے ہی نہیں، ہوٹل میں رش ہے، اس کے پاس ہوٹلیں ہیں لیکن ہوٹل فل تھے۔ چاچا 2,35,000 میں گیا ہے،
2 लाख दिए हैं, 2 लाख वो जो 35,000 हैं बाकी कर्जा है, अच्छा, अभी तक हमने दिए नहीं हैं। तो अभी जो हुकूमती बहुत से इदारों ने वादे इरादे किए हैं, इंशाल्लाह चाचा की जो दाद रसी वो हो जाएगी मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह बहुत से मुखैर हजरात ने रब्ता किया शाम से, तुर्क से अच्छा, और सऊदी अरब से। अगर किसी बाहर मुल्क से ऑफर हुई चाचा चले जाएंगे यहाँ हाँ पाकिस्तान? चाचा जाएंगे, चाचे का ख्वाहिश है कि मैं हज पे जाऊं। हज पे नहीं, किसी बाहर मुल्क ने अगर चाचा को बुला लिया एज एम्बेसडर, जैसे बाहर मुल्कों में अभी जैसे तक तो बुलाते हैं। इरादा सिर्फ है हज के लिए अच्छा अच्छा, और जो अपील ख्वाहिश करना है। चाह रहे हैं कि हज पे जो है ना कोई अगर हाँ, खैर अता लेके फिर जाए। अगर कोई मुसलमान बुलाता है इस तरह तो चाचा खुद तो कोई ज़बान जानता ही नहीं है। बलोची के चाचा अलावा। 1-2 बंदा अपना लेगा साथ चाचा का में। पूरा फिर नाम क्या है? पूरा नाम जो है कादिर बख्श का है। कादिर बख्श। कादिर बख्श की ये डिस्ट्रिक्ट हब है, जी। गोठ हाजी रहीम मरी, ठीक है। इस गोठ में रहता है। इसका एड्रेस यही है। चाचे का कोई अकाउंट नंबर भी नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं है। मुझसे अरबों ने मांगा है, अरबी मुझे आता है। अच्छा अच्छा, वाइस करके मेरे बेटे के नंबर से, जो कई अरबों ने वाइस किया कि इसका टेलीफोन नंबर में हमें दे दो, अकाउंट नंबर दे दो और जो है पासपोर्ट नंबर दे दो। तो आपको इस जालसाजी की भी तो रोकना है ना, ऐसा ना हो कि और बंदा कोई जैसे ना नंबर चलाए चाचा का पैसे वैसे मंगवाए, तो ये सारी चीजें नहीं नहीं, ये सबको आपको रोकथाम करना है, ये सारी चीजें देखना है। देखिए, अल्लाह ने सबको इज्जत दी रोके, है। अल्लाह सबको रोके जो भी करना आमीन, चाहता है। आमीन, आमीन। लेकिन